بہت سارے فائٹر جیٹس اپنے ایئر کرافٹس یہ ڈپلوائے کرنے سٹارٹ کر دیے ہیں پاکستان آکوپائیڈ کشمیر کے بیسز میں۔ السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی تازہ ترین خبر، بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ پاکستانی فوج کا دشمن پر زبردست حملہ، LOC بارڈر پر توپیں چل گئیں، کئی بھارتی فوجی جہنم واصل کر دیے گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ پاکستان اور بھارت ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ دشمن نے ایک بار پھر پاکستان کے پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے۔ تازہ ترین تباہی کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تازہ ترین جھڑپیں ہوئی ہیں۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان لائن آف کنٹرول پر تعمیر کردہ کمان امن سیتو کو فرینڈشپ برج بھی کہا جاتا ہے، حال ہی میں 6 سال بعد 2 لاشوں کی انڈیا واپسی کے لیے کھولا گیا۔ یہ پل انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے علاقے اوڑی میں تعینات ہے، جس کی ایک جانب انڈین فوج یعنی پاکستانی فوج تعینات ہے۔ اسے کھولنے کی ضرورت اس وقت پڑی جب اوڑی سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کی دریائے جہلم میں ڈوب کر نشاندہی کی گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک بار پھر جھڑپ دیکھنے میں آئی ہے۔ جنوبی ایشیا ایک بار پھر کشیدہ حالات کی لپیٹ میں ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ دنوں میں پیدا ہونے والی کشیدگی نے خطے میں امن و امان کو خطے میں ڈال دیا ہے۔ LOC لائن آف کنٹرول پر مسلسل گولہ باری، ڈرونز کی پروازیں، افواج کی غیر معمولی نقل و حرکت نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ بھارتی فوج کی جانب سے LOC کے مختلف سیکٹرز پر بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کی گئی، جس کے جواب میں پاکستانی فوج نے مؤثر اور منہ توڑ کارروائی کی۔ نیلم لیپا راولاکوٹ سیکٹر میں فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ پاکستانی فوج کی جوابی کارروائی میں بھارتی چیک پوسٹیں تباہ، متعدد اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کور کمانڈر کے ساتھ ہنگامی اجلاس بلایا اور فوج کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ LOC پر نگرانی کے نظام کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج تیار ہے، پاکستانی فوج کی ہر وقت تیار بیٹھی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پاک فوج کو مکمل جنگی تیاریوں کا حکم جاری کر دیا ہے۔ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے فوج، فضائیہ اور نیوی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مزید ہائی الرٹ کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل سید عاصم منیر نے حالیہ دنوں میں LOC اور ورکنگ باؤنڈری کے اہم سیکٹرز کا دورہ کیا، اگلے مورچوں پر موجود جوانوں سے ملاقات کی، افواج کو فل سکیل وار موڈ میں جانے کی ہدایات کی گئیں۔ کور کمانڈر کانفرنس میں دشمن کی چالوں کا بھرپور تجزیہ کیا گیا، جوابی حکمت عملی کو حتمی شکل دے دی گئی۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، مگر ایک جنگ مسلط کی گئی تو دشمن کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ جنرل سید عاصم منیر۔ پاک فوج کو جدید ہتھیاروں سے لیس بھی کر دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہر وقت فرنٹ پر تیار رکھا گیا ہے۔ فوجی مشقوں میں شدت، ڈرونز، میزائل سسٹمز اور ٹینک یونٹس کو متحرک کر دیا گیا ہے۔ جوائنٹ آپریشن سینٹر کو فعال کر دیا گیا ہے، جہاں سے ملک بھر کی فوجی نقل و حرکت مانیٹر کی جا رہی ہیں۔
پاکستانی فضائیہ کے سربراہ اور نیول چیف نے بھی آرمی چیف کے ساتھ مشترکہ اجلاس کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف نے قوم سے اپیل کی ہے کہ آپ کی فوج جاگ رہی ہے، سرحدوں کی حفاظت ہر حال میں ہوگی، پاکستان کے ایک ایک انچ کا دفاع یہ پاکستان کا آخری سپاہی کرے گا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے پاکستان کی جانب سے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے لائن آف کنٹرول اور اطراف کا بھی دورہ کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف کو LOC کی صورتحال، فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ ISPR نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے چکوٹھی سیکٹر میں کنٹرول لائن پر تعینات فوجیوں سے بات چیت کی، جوانوں کے ساتھ وقت گزارا۔ ISPR کا مزید کہنا تھا کہ آرمی چیف نے جوانوں کی جنگی تیاری، بلند حوصلے کی تعریف کی۔ LOC پہنچنے پر کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف سیکٹروں پر دونوں جانب سے گولہ باری اور شیلنگ کے واقعات کے بعد پاکستان اور انڈیا نے ایک دوسرے پر لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام بھی عائد کیا ہے، جس کے باعث دونوں جانب متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات موجود ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ انڈین فوج کے مطابق اس فائرنگ کے تبادلے میں انڈین کے سیکیورٹی اہلکار بھی جہنم واصل ہو چکے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ درمیانی شب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں وادی نیلم کی دوسری جانب انڈین فوج اور مقامی عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی، جس میں انڈین فوج کے 4 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستان کی فوج کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا کہ انڈین فوج نے اپنی عوام کے سامنے اس واقعے کی خفت مٹانے کے لیے اس واقعے کی وجہ تلاش کرنے اور اس کا حل نکالنے کی بجائے LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے متعدد علاقوں پر بھاری گولہ باری اور کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ISPR کے بیان کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ان علاقوں میں وادی نیلم کے علاقے نکرون، کیل، شاردہ، دانیال، شاہ کوٹ، جورا، نوسری سیکٹر، وادی علیپا کے دانا، منڈیال، کیانی سیکٹر، وادی چہلم کے چاہم اور پانڈو سیکٹر شامل ہیں۔ پاکستانی فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق انڈین فوج نے LOC خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اختیار فائرنگ اور گولہ باری سے سوچ تک محدود نہیں رکھا، بلکہ عالمی قوانین کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔ پاکستانی فوج کے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے بلا اختیار فائرنگ کا جواب دیتے ہوئے انڈین چوکیوں کو نشانہ بنایا، جس میں انڈیا کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ انڈین فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب گوریز اور اوڑی سمیت متعدد سیکٹروں کی جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ اور شیلنگ کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ انڈین فوج کے مطابق اس فائرنگ کے تبادلے میں انڈین سیکیورٹی فورسز کے 3 جوانوں سمیت متعدد ہلاک ہونے کا بھی خطرہ ڈالا گیا ہے اور موجود ہے۔